اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے اسینوں کے صحابہ دے اسینوں کے صحابہ دے اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے نبی دے نال انج سجدے نبی دے نال انج سجدے جویں چن نال تارے نے اسینوں کے نوکر بڑے فخر کے ساتھ ہاتھ لہرا کے کہے گا کہ اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے نبی دے نال انج سجدے جویں چن نال تارے نے اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے خدا دے دین دی خاطر میدانہ وچ جو لڑ دے سنا خدا دے دین دی خاطر میدانہ وچ جو لڑ دے سن خدا دے دین دی خاطر میدانہ وچ جو لڑ دے سن صحابہ دی توجہ صحابہ دی دلیری تے فرشتے رشک کر دے سن صحابہ دی دلیری تے فرشتے رشک کر دے سن انہاں دے اس استقامت دے فلک کیتے نظارے نے اسینوں کے کہ نوکری پہ جس کو فخر ہے دوبارہ نہ کہنا پڑے جب میں اس جملے پہ پہنچوں گا دایاں ہاتھ فضا کے اندر جھنڈے کی طرح لہرا کر بولیے گا اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے اور حکومت بادشاہیاں چو بڑھایا نا کفن اپنا وغیرہ کا کوئی جھگڑا تھا میں کہتا ہوں وہ یار غار تو ایسا تھا جس نے اپنا کفن بھی بیت المال سے نہیں لیا توجہ ہے میں دو یاراں کی حضور کے دو یاروں کی بات کروں گا اور آگے چلوں گا توجہ کیجئے گا جس بندے کو سمجھ آ جائے وہ اظہار ضرور کیجئے گا یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے شاعر کیا لکھتا ہے حکومت بادشاہیاں چو بڑھایا نا کفن اپنا حکومت بادشاہیاں چو بڑھایا نا کفن اپنا حکومت بادشاہیاں چو بڑھایا نا کفن اپنا نبی دے دین تے لایا صدیق اکبر نے تن اپنا نبی دے دین تے لایا صدیق اکبر نے تن اپنا نہ کچھ چھڑیا پیچھے باکے نہ کچھ چھڑیا پیچھے باکے کتے گھر دے بہارے نے اسینوں کے صحابہ دے صحابہ سانو پیارے نے
کردار کی بات کرنے چلا ہوں کہ جس کو آقا دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے، جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام مسکرا پڑتے تھے، اور وہ ایسا یار تھا کہ کفر کے بڑے بڑے نواب کانپتے تھے اس کے سامنے۔ توجہ ہے، آقا کے دوسرے خلیفہ کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو میں کہتا نہیں ہوں، لیکن جس بندے کو سمجھ آئے گی وہ خود ضرور اظہار کرے گا۔ عمر دے خوف تو یارو کفر دے کوٹ حل جاندے، عمر دے خوف تو یارو کفر دے کوٹ حل جاندے، لکھے چٹھی اے جس ویلے سکے دریا بھی چل جاندے، لکھے چٹھی اے جس ویلے سکے دریا بھی چل جاندے، اتھے اگ بھی رک جاندے، جتھے کیتے اشارے نے اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے۔ اور دوستو، میری حاضری کا آخری شعر اس کلام کا آخری شعر ہے، میرے اس کلام کا میں آخری شعر پڑھتا ہوں اور آگے انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اس کلام کا آخری شعر، آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے سفید ریش جنہوں نے بچپن کے اندر یہ نعرہ سنا تھا اور پوری زندگی سنتے آئے۔ شاید میں کہتا ہوں روئے زمین پہ کوئی بندہ باقی نہ ہو، بالخصوص ہمارے ملک عزیز کے اندر، کہ جس کے کان تک یہ نعرہ نہ پہنچا ہو، تو پھر کوئی کنجوس بندہ ہی ہوگا جو اس نعرے پہ میرا ساتھ نہ دے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے آخر کے اندر؟ بڑا محبت کے ساتھ آپ نے دونوں ہاتھ لہرا کر اس نعرے کو میرے ساتھ مل کر بولنا ہے کہ میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا۔ ہر بندہ نہیں جو صحابہ کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ بھائی یہ نعرے کا پہلا حصہ ہے، پورا نعرہ پڑھنے چلا ہوں، دیکھیے گا لوگوں کی محبت۔ میں اپنے بکھر کے اندر کھڑا ہوں، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اپنوں میں کھڑا ہوں۔ میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے، میں پروانہ صحابہ دا۔ جس بندے نے یہ نعرہ سنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے، میں پروانہ صحابہ دا۔ جسم وچ جان جب تک ہے، جسم وچ جان جب تک ہے، جسم وچ جان جب تک ہے، انہاں دے لاڑ نعرے نے اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے۔ نبی دے نال انج سجدے جویں چند نال تارے نے، اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے، اسے نوکر صحابہ دے، صحابہ سانو پیارے نے۔